اذان کے بعد جو دعا ہے اس دعا میں ٹی وی پر بھی ہم سنتے ہیں، تو اس دعا کا جو مفہوم ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر کھڑا کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو وہ اس مقام کا ذکر کیا گیا، اور اس مقام سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا یا وہ کب ملے گا؟ اچھا، لوگ عموماً پوچھتے ہیں سوال اور اس کا جواب مفتی صاحب دیں گے، بہت اس کے ساتھ آپ کو تشفی بھی ہو جائے گی، تسلی بھی ہو جائے گی۔ کھڑا کر دینی اس مقام محمود پہ پہنچا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ہم ہر جو ہے نا اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے لیے اس وسیلہ کی اور وہ جو دعا کے کلمات ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ مفہوم حدیث اور بھی ہے اور روایات کئی بھی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ اور یہ ہم کرتے ہیں، ہماری جی ہم یہ دعا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا وہ مقام محمود جو اکثریتی علماء کی رائے ہے، محدثین مفسرین کی، وہ ان کا مقام شفاعت ہے، اور یہ ان کی شفاعت کبریٰ کا وہ مقام ہے قیامت والے دن، کہ جس دن تمام انسانیت، صرف مسلمان نہیں، صرف سنی وہابی شیعہ یہ مسلک نہیں، تمام انسانیت، تمام مذاہب وہ اس وقت رسول اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ارشاد فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ اس وقت اس اللہ تعالیٰ کے خوف کے آگے وہ بات کر سکے اور وہ جواب دے سکے۔ تو فرمایا کہ خود ہی اللہ پاک جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے اللہ کی جو ہے نا حکمرانی ہے۔ تو انسانیت پریشان حال ہوگی کہ اب ہم جو ہے نا کیا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خود ڈالیں گے کہ وہ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان انبیاء کی بارگاہ میں وہ جا کر ان کی تعریفات کریں گے، ان کی عظمت و توقیر کو بیان کریں گے، حضرت آدم کی شان بیان کر کے کہیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش اور شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع فرمائے۔ وہاں قطع نظر کسی مذہب مسلک کے انسانیت جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آپ اگلے انبیاء کی طرف روانہ فرما دیں گے۔ یوں ہی حضرت نوح، حضرت سیدنا ادریس، حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ انسانیت آئے گی۔ تو آپ بھی یہی جواب دیں گے، لیکن اس میں اضافہ یہ فرمائیں گے کہ آج کا یہ جو مقام ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذهبوا الی محمد، تم سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائے، تو اللہ کے نبی یہ نہیں فرمائیں گے کہ کہیں اور چلے جاؤ، اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ہاں ہاں انا لہا، میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے، یعنی یہ جو مقام شفاعت کبریٰ ہے یہ میرے لیے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا کہ جس وقت پوری انسانیت کی زبانوں پر حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی توقیر کے غلغلے بلند ہوں گے، اور ان کی زبانوں پر حضور کی تعریف اور ثنا اور حضور کی نعت جاری ہوگی، اور سب یہ کہیں گے کہ محمد جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے وہ مقام محمود۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ حضور کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ اب آپ ارشاد فرما دیں، چونکہ وہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے بہت ساری باتیں محترم قریشی صاحب نے بیان کر دی ہیں، اس میں ایک وسیلہ ہے، آت محمد عن الوسیلہ۔ یہ جو وسیلہ ہے یہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر رکھا ہے، اور یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور یہ رسول اس میں ایک سوال تھا کہ آیا آپ کو دے دیا گیا؟ اصل جو ہے یہ تقسیم جنت کی اور اس کے داخلے کی ساری چیزیں یہ ہمارے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، بہرحال یہ فیصلہ ہو چکا کہ وہ مقام وسیلہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس کا حقدار نہیں ہے،
اور اسی کے لیے ہمیں دعا کرنے کو کہا گیا۔ جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے، یہ بات بجا ہے کہ سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے ہمارے پیغمبر کی طرف جب دنیا مخلوق ساری کائنات آئے گی تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سر سجدے میں ڈالوں گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ میری زبان پر وہ دعائیں وہ کلمات جاری کرے گا جو فرمایا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اسی وقت اللہ جاری کرے گا میری زبان پر، اور میں سجدے میں جا کر وہ گڑ گڑا کر دعائیں کروں گا، اور یہ دعائیں اس لیے ہوں گی کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، دنیا دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے، لیکن اللہ اپنی مخلوق سے اس قدر ناراض ہے کہ حساب کتاب نہیں لے رہا۔ اللہ کے حضور جب اللہ کے رسول سجدہ فرمائیں گے، سجدہ اسی لیے فرمائیں گے کہ آپ کا سجدہ اللہ رب العالمین کے اس جلال کو، اس غصے کو اللہ کی رحمت میں تبدیل کرے گا۔ آپ اتنی دعا کرتے رہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو جب آپ پر انتہائی رحمت کے سمندر میں ایک جوش آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اس وقت اللہ رب العالمین گویا آپ سے کہے گا اے حبیب آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا۔ واہ واہ واہ۔